الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أكثروا ذكر هازم اللذات الموت. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں. آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں. ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان. خون کا گارا بنایا گیا اینٹ جس میں ہڈیاں. چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان. موت کی پرزور آندھی آ کے جب ٹکرائے گی. موت کی پرزور آندھی آ کے جب ٹکرائے گی. یہ عمارت ٹوٹ کر پھر خاک میں مل جائے گی. انتہائی قابل عزت قابل احترام ذی قدر علماء کرام اور کراچی کے اس علاقے ملیر کینٹ ٹیپو سلطان سوسائٹی اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم. ایک بار پھر اللہ نے موقع دیا ملاقات کا اور کچھ گفتگو کرنے کا. ہمارے انتہائی مخلص
اور محبوب بھائی حزب اللہ صاحب کی دعوت پر آج پھر ہم اکٹھے ہیں، اور انہوں نے جو عنوان تجویز کیا ہے اشتہار پر ہے وہ ہے فکر آخرت۔ یقیناً کہ اس فتنے اور فساد کے دور میں یہی وہ اہم چیز ہے کہ جس کو انسان چھوڑ گیا ہے، اور انسان کو یہ فکر ہونی چاہیے آخرت کی، اس لیے کہ انسان اس دنیا میں دنیا کے لیے نہیں آیا، اس دنیا میں آخرت کے لیے آیا ہے۔ اور اس دنیا میں ہر انسان ہر حال میں وہ امتحان کے اندر ہے۔ اگر وہ امیر ہے تو دولت کے اندر امتحان ہے، اگر وہ غریب ہے تو غربت میں اس کا امتحان ہے، اگر ایک شخص کسی عہدے پر ہے اس کا امتحان اس کے عہدے میں ہے، اگر کوئی شخص صاحب قلم ہے اس کا امتحان اس کے قلم میں ہے۔ غرض جتنے بھی مراحل ہیں سب امتحان کے اندر ہیں۔ کسی کو اللہ دے کے آزماتا ہے تو کسی سے اللہ لے کر آزماتا ہے، کسی کو صحت دیتا ہے تو آزمائش، کسی کو بیمار کر دیتا ہے تو بیماری آزمائش، لیکن انسان ہر حال کے اندر امتحان کے اندر ہے۔ کوئی تو اس امتحان کے اندر ناکام ہوتے ہیں اور کئی اس امتحان کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس امتحان کے اندر کامیاب فرمائے۔ دوستو، اللہ نے اس کائنات کو سجایا بے شمار رنگینیوں سے، بے انتہا حسین مناظر سے، بے انتہا خوبصورت اور حسین چیزوں سے، پھر کہہ دیا کہ اس مزین کائنات میں آپ نے دل نہیں لگانا، دل آپ کا آخرت کی طرف ہو، تیاری آپ نے آخرت کی کرنی ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے دوستو کراچی والو کہ انسان کمزور ہے، بھول جاتا ہے۔ انسان نسیان سے ہو تو نسیان بھولنے کو کہتے ہیں، یہ بھولنا بھی کمزوری ہے۔ اگر انسان انس سے ہو محبت تو محبت بھی کمزوری ہے۔ کیوں؟ جب بندے کو محبت ہو جائے پھر لوگ جائز ناجائز حلال حرام نہیں دیکھتے، اور بھول جانا بھی کمزوری ہے۔ تو مالک نے اس انسان کو یاد دہانی کے لیے انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجیں کہ جاؤ میرے بندوں کو یاد دہانی کراؤ، کہیں بھول نہ جائیں۔ اور آپ کے دل سے اس دنیا کی محبت نکالنے کے لیے اللہ نے اپنی کتاب میں بہت عجیب مثالیں بیان کی ہیں۔ کہیں میرا بندہ اس بے ثبات اس حقیر دنیا کے اوپر دل نہ دے بیٹھے، کہیں میرا بندہ اس ذلیل دنیا کے اوپر آخرت کا سودا نہ کر بیٹھے، کہیں میرا بندہ اس دنیا کی ذلیل اور حقیر چیزوں کے اوپر ایمان کا سودا نہ کر بیٹھے۔ تو قرآن نے مثالوں سے بھی سمجھایا، فرمایا انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والأنعام حتى
اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا اتاها امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. فرمایا انما مثل الحیات الدنیا، بے شک کائنات والو دنیا کی زندگی کی مثال. کس کی مثال؟ دنیا کی زندگی کی مثال کماء انزلناہ من السماء، اس بارش کی طرح ہے، پانی کی طرح ہے جو اللہ اوپر سے برساتا ہے. فاختلط بہ نبات الارض، اس پانی کے ذریعے اللہ اگاتا ہے بہت ساری بوٹیاں، پودے، پھر وہ اس کی وجہ سے گنجان ہو جاتی ہیں، وہ بوٹے اور پھل آپس میں خلط ملط ہو جاتے ہیں. کون سی چیزیں؟ مما یأکل الناس والانعام، لوگ بھی کھاتے ہیں، چوپائے بھی کھاتے ہیں، یعنی گھاس، پودے اور پھل، میوہ جات. فرمایا حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب زمین اپنی رونق پکڑ لے، مزین ہو جائے، وظن اہلها انہم قادرون علیہا، اور زمین کا مالک یہ سمجھ بیٹھے کہ اب مجھے مکمل کنٹرول حاصل ہے، اب مجھے اختیار حاصل ہے، میرا باغ تیار ہو گیا، میری فصل تیار ہو گئی، میری کھیتی تیار ہو گئی، چمن تیار ہو گیا. اتاہا امرنا لیلا او نہارا، اچانک اس پہ ہمارا عذاب آ جائے، فیصلہ آ جائے، رات کو یا دن کو. فجعلناها حصیدا، اللہ اسے کٹا ہوا بنا دے، مقطوع بنا دے، چورا چورا بنا دے. کأن لم تغن بالامس، اس طرح ریزہ ریزہ کٹتے، کاٹ کے رکھ دے گویا کہ وہ کل تھی نہیں. یہ مثال کیسے؟ آپ کہیں گے ہم تو ترجمے سے نہیں سمجھے، ذرا آسان لفظوں میں سمجھیے. بارش برسی، پھل نکلے، پھول نکلے، چمن بنا، فصل بنا، بہترین کسان زمیندار دیکھ رہا ہے اس کی زمین بارونق ہو گئی ہے، پک گیا سب کچھ. اب وہ کہتا ہے بس کل کاٹوں، پرسوں کاٹوں، اب کوئی پریشانی ہی نہیں ہے، بس کل جا کے کٹائی کرنی ہے، مال سارا میرے کنٹرول میں آ گیا، وہ 6-7 مہینے کی محنت ختم، اب بس کل مال لانا ہے اور گودام بھرنا ہے. اچانک رات کو طوفان آیا، سیلاب آیا، آگ لگی، ہوا چلی. صبح جب گیا، نہ چمن ہے، نہ کھیتی ہے، نہ باغ ہے، کچھ بھی نہیں. اور یوں لگ رہا ہے کہ ایک دن پہلے والا باغ یہاں پہلے تھا ہی کچھ نہیں، جیسے کل یہاں کچھ بھی نہیں تھا، یوں لگتا ہے. یہی حال انسان کا ہے. انسان اس دنیا کے اندر مال دولت کماتا ہے، انواع رنگا رنگ کی چیزیں لیتا ہے، اور پھر جب وہ کوٹھی، بنگلہ، دولت، چیزیں تیار کرتا ہے، اب اس کا خیال ہوتا ہے اب تو میرا مکمل اختیار ہے. اچانک اس کے اوپر موت آ جاتی ہے اور اسے لے جاتی ہے، اس کا صفایا کر دیتی ہے. یہی مثال علماء مختلف طریقوں سے سمجھاتے ہیں، میں نے اس انداز میں سمجھائی ہے، اور یہی مثال قرآن دوسرے مقام پر بھی بیان کرتا ہے. آپ سوچیں گے کراچی والوں، علامہ قرطبی نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ انسان کی زندگانی کو
اللہ نے پانی کے ساتھ کیوں تشبیہ دی ہے؟ اس لیے کہ پانی جو ہوتا ہے یہ ایک جگہ ہمیشہ نہیں ٹھہرتا، تو انسان کی زندگی بھی ایک حال میں نہیں ٹھہرتی، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ ایک حال پہ نہیں رہتی، اور پانی ایک حال پہ پڑا رہے تو گدلا ہو جاتا ہے، یہی انسان اگر ایک ہی حال پہ رہے تو یہ بھی گدلا ہو جاتا ہے، اس کو حرکت دی جاتی ہے تھوڑی تھوڑی، اس کو بدلا جاتا ہے۔ خیر، یہ دنیا کی ایک زندگی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ میرا بندہ اس دنیا کی زندگی میں آخرت کے لیے کچھ تیاری کر، اور یہی مثال سورہ حدید میں قرآن ذکر کرتا ہے۔ فرمایا وَاعْلَمُوا، جان لو کہ دنیا کی زندگی لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، دنیا کی زندگی لعب ولہو، کھیل ہے، تماشا ہے، وزینۃ، زیب و زینت ہے، وتفاخر بینکم، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پہ فخر کرنا ہے، میرا بنگلہ، میری کوٹھی، میری گاڑی، میرے کپڑے، میری اولاد زیادہ ہے، یہی ہے کہ نہیں؟ یا پھر تکاثر فی الاموال والاولاد، مال کی کثرت کی طلب میں لگے رہتے ہیں، میرا مال اس سے زیادہ ہو جائے، میرے بیٹے اس سے زیادہ ہو جائیں، اس کے 4 بیٹے میرے کئی ہیں، اس کے 5 ہیں میرے 2 ہیں، یہ کیوں ہے؟ کوشش کرتا ہے میں ان میں اس سے بڑھ جاؤں، یہ دنیا کی زندگی ہے۔ علماء لکھتے ہیں اس میں اللہ نے آپ کی زندگی کے کئی مراحل کی طرف اشارہ کیا کہ انسان کی زندگی کا ایک مرحلہ بچپنا ہوتا ہے۔ کیا؟ بچپنا۔ تو بچپنے میں لعب و لہو، ساری چیزیں اس کے لیے ایک کھیل تماشا ہوتی ہے۔ بچے کے سامنے یہ پیالی رکھ دو، وہ اس کے ساتھ بھی کھیلے گا، بچے کے سامنے کتاب رکھ تو وہ کتاب کے ساتھ بھی کھیلے گا، اس کو ہر چیز کھیل اور تماشا نظر آتا ہے، یا نظر آتا ہے، یا تھوڑا سا جب بڑھتا ہے تو پھر خود کھیلنے میں لگتا ہے۔ یہ بچپن کی عمر ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے، جوانی چڑھتا ہے، تو جوانی کے اس عمر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن نے فرمایا وَزِینَةٌ وَتَفَاخُرٌ، پھر انسان زینت اپناتا ہے۔ وہی بندہ، وہی بچہ جو اگر ماں مار مار کے کپڑے تبدیل کروایا کرتی تھی، روتا کہ میں نے کپڑے نہیں بدلنے، آج وہی جب جوانی چڑھائے دن میں 2 جوڑے بدل رہا ہے۔ وہی بچہ جو پہلے منہ دھویا نہیں کرتا تھا، بال سنوارا نہیں کرتا، ابھی وہ گھنٹوں گھنٹوں شیشے کے سامنے اپنے بال سنوارتا ہے، اپنا وجود سنوارتا ہے، پھر اپنے آپ کو چمکا دھمکا کے پھر جب باہر نکلتا ہے تو پھر دیکھتا ہے ہاں میری طرح بھی کوئی ہے، ہم چما دیگرے نیز، میری طرح کون ہے، پھر اس غرور میں ہوتا ہے۔ یہ اس کی جوانی کی عمر ہوتی ہے۔ پھر تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، یہ نوجوان جب مستی میں آتا ہے نا تو یہ موٹر سائیکل کو ایک ٹائر پہ چلاتا ہے، جی ہاں، کہتے ہیں 1 ویلنگ کر رہا ہے۔ میں کئی اکثر سفر کرتا ہوں، جب ایسے نوجوان کو دیکھتا ہوں نا کہ جو میری گاڑی کے پاس سے ایک ٹائر پہ چلا رہا ہوتا ہے، تو میں بھائی کو کہتا ہوں خدا کے لیے یہ نہیں بچتا، تو اس کو بچا، دور ہو اس سے، اور شیشہ نیچے کر کے اس کی طرف اس کو اشارہ کرتا ہوں بھائی میں آپ کی منت کرتا ہوں اس کو نیچے کر دے۔ تو کئی ہوتے ہیں شرما کے دیکھتے ہیں بھائی کوئی مولوی ہے دیکھ کے تو وہ نیچے کر دیتے ہیں۔ یہ ایک جوانی کی عمر ہوتی ہے۔ پھر وہ دیکھتا ہے ہوں تو میں ہوں، پھر وہ ناک پہ مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتا،
संवार रहा है। ज़ीनतुन व तफाखुरुन, फख्र करता है, आकड़ में गुरूर में आता है। लेकिन कराची वालों, कुरान कहता है ला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, ओ मेरा बंदा, ला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, जमीन पे आकड़ के ना चल। क्यों? तो अगर जितना भी आकड़ से चलेगा, इन्नका लन तखरिकल अर्ज़ वलन तबलुगल जिबाल तूला, इन्नका लन तखरिकल अर्ज़ वलन तबलुगल जिबाल तूला, तू न जमीन फाड़ सकता है, पाँव मार मार के ऐसे चलता है, भाई इतना मटक मटक के ना चल, आकड़ से ना चढ़, तू जमीन फाड़ नहीं सकता। और इतना भी आकड़ के ना चल, तू पहाड़ों तक तेरी बुलंदी, ओ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं आसमानों से बातें करने वाले, तू तो 5-6 फुट का है। लन तखरिकल अर्ज़ वलन तबलुगल जिबाल तूला, तू मशो मगरूर बरहिल में खुदा, तू मशो मगरूर बरहिल में खुदा, देर गीरद सख्त गीरद मरतुरा। अल्लाह की बुर्दबारी पे मगरूर ना हो। अल्लाह देर से पकड़ता है, लेकिन जब पकड़ता है तो बड़ा सख्त पकड़ता है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। ओ वस्ती सुल्तान हर ख्वाहद आकुनत, आलमे रा दर्द में वीरा कुनत। वो तो ऐसा बादशाह है जो चाहता है कर गुजरता है, जहान को चंद लम्हों में वीरान कर देता है। और किसी पंजाबी शायर ने क्या ही खूब कहा कि ज़ेर थी वंजते ज़बर ना बन। आप कहेंगे पंजाबी बीच में कहाँ से ले आए, हमें क्या समझ में आए, लेकिन चलो मैं बता देता हूँ कि ज़ेर थी वंजते ज़बर ना बन, मता खालिक पेश चपावी। ओ बंदा ज़ेर बन जा, ज़बर ना बन। ज़ेर नीचे होती है हर्फ के और ज़बर उसके, हिज़्बुल्लाह साहब, ज़ेर नीचे होती है और ज़बर, तो शायर कहता है ज़ेर थी वंजते ज़बर ना बन, ज़बर ना बन, ज़ेर बन जा। इसलिए अगर तू ज़बर बनने की कोशिश करेगा, हो सकता है अल्लाह पेश ना डाल दे। क्या पेश में मरोड़ होता है ना ऐसे, तो अल्लाह थोड़ा सा मरोड़ ना दे दें। अगर उसने मरोड़ दे दिया तो आपके सारे बल ठीक हो जाएंगे। तो बात कर रहा था जवानी का हिस्सा है। कुरान कहता है ज़ीनतुन व तफाखुरुन, फिर जब जवानी के बाद थोड़ी सी उम्र बढ़ती जाती है, फिर 2 ख्वाहिशें होती हैं। वो क्या? तकासुरुन फिल अमवाल वल औलाद। अब थोड़ा सा अकल बढ़ गया ना, अब कहता है माल ज्यादा हो जाए। अब वो फैशन भी नहीं करता, अब वो स्त्री कपड़े भी नहीं, बीवी से कहता है बच्चों जो भी है दे तो खैर है, ज्यादा बिल आता है, स्त्री नहीं किया करो। और कभी कभी अब कहता है पहले बिजली वाली स्त्री, अब कहता नहीं बिजली वाली स्त्री नहीं, बस कोई गैस वाली हो जाए जी, खर्चा कम आए। अब ज़हन बदल गया, क्यों? थोड़ी उम्र बढ़ गई। किस लिए बदला? तकासुरुन फिल अमवाल। अब मियाँ बीवी बैठ के गिनते रहते हैं, हाँ कितने हुए हैं, इकट्ठे हुआ है, कोई माल के नहीं है, इतना हो गया, अच्छा कोई कमी तो नहीं आ गई। तकासुरुन फिल अमवाल वल औलाद। अब तलब है मेरी औलाद ज्यादा हो जाए, बच्चे हो जाए, होती है कि नहीं? और अगर थोड़ी सी उम्र गुजर जाए, फिर ये इतनी तलब में लगा रहता है कि पीरों के चक्कर काटता है, पीर साहब कोई तावीज दे दो कि बच्चे हो जाएं। अगर पीर साहब की तावीज से ना हो,
پھر جا کے قبر کو جھکتا ہے کہیں یہاں سے اولاد مل جائے، لگا رہتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور کبھی کبھی تو ایسے دین کے جامع میں ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، خاوند الگ جا رہا ہے پیروں کے پاس، بیوی الگ جا رہی ہے، بابوں کے پاس جا رہی ہے، اور پھر بابے بھی ایسے، دماغ، اتنی ترقی کا دور کراچی والوں، لیکن میں حیران ہوں، اتنی ہوشیاری اور سمجھداری کا دور، اس کے باوجود بھی عقیدے کے معاملے میں اتنا گرا انسان ہے کہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے پیر صاحب کے سامنے، اور پیر صاحب اس سے تالے بھی نکالتا ہے، کیلیں بھی نکال رہا ہے، میخ بھی نکال رہا ہے، سوئیاں بھی نکل رہی ہیں، اور دماغ خراب ہے۔ ہمارے ہاں ایک تھا، ویڈیو بن رہی ہے اس کی، کہتا ہے یہ دیکھو یہ عورت میرے پاس آئی، اس کی آنکھوں سے کیلیں نکل رہی ہیں، لوگ مان رہے ہیں، بھائی وہ ویڈیو آئی ہے، مان رہے ہیں لوگ، دماغ خراب ہے۔ سچ بتاؤ کراچی والوں، اولاد دینے والا کون ہے؟ یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا۔ بھائی قرآن سنا رہا ہوں، کہہ دو سبحان اللہ۔ ابھی اگر میں کہہ دوں فلاں پیر صاحب نے گدھا مردہ زندہ کیا تو سارے کہو گے سبحان اللہ، لیکن کہہ رہا ہوں کہ قرآن کہتا ہے یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، اَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا، جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، کچھ بھی نہیں دیتا، دینے پہ آئے تو دشمنوں کو بیٹے دے دیتا ہے، اپنوں کو نہیں دیتا، دینے پہ آئے بیٹیاں دے دیتا ہے، بیٹے نہیں دیتا، اور دینے پہ آئے کچھ بھی نہیں دیتا۔ یقین کیجئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تک اللہ کے پیغمبر حیات تھے ان کی خواہش تھی کہ میری اولاد ہو جائے، میری جولی آباد ہو جائے۔ کس کی بیوی تھی؟ بولیے، سید الانبیاء کی بیوی ہے، لیکن اللہ نہ دے تو کوئی دے سکتا۔ عجیب لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے جا کے اولاد مانگتے ہیں۔ کسی پنجابی شاعر نے کیا ہی خوب کہا کہ کتیاں نو بچے کون ہے دیندا، کتیاں نو بچے کون ہے دیندا، جڑی ٹر دیے لا کے قطاراں، مرغی کس پیر دا ڈیوا نہیں بالیا، بچے مل گئے بے شماراں۔ آپ کیا سمجھے؟ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ کتی کہیں جا رہی ہو قبر پہ یا کسی پیر تعویذگر کے پاس کہ جی میرے بچے نہیں ہو رہے، جی کسی تعویذگر کے پاس گئی ہے؟ درجنوں بچے اس کے ہو رہے ہیں۔ مرغی کو آپ نے دیکھا ہے کہ صبح صبح کڑک 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 کدھر جا رہی؟ جی میں تعویذ لینے جا رہی ہوں۔ کیوں؟ بچے نہیں ہوتے، چوزے نہیں ہوتے، درجنوں چوزے اس کے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کتیاں نو بچے کون ہے دیندا، جڑی ٹر دیے لا کے قطاراں، مرغی کسے پیر دا ڈیوا نہیں بالیا، بچے مل گئے بے شماراں۔ مچھلیاں نو بچے کون ہے دیندا، بچے جن جن کرن بہارا، فرق کیا ہے او خاکی، اے تے سارے رب کو لوں منگ دے، تے تو در در کریں دا پکارا۔
او انسانا، یہ حیوان تو ایک اللہ سے مانگتے ہیں، تو انسان ہو کے در بدر جا رہا ہے۔ تو بات کر رہا تھا کہ تکاثر فی الاموال والاولاد، مال اولاد کی کثرت کی طلب ہوتی ہے، گن گن کے زندگیاں گزار رہا ہوتا ہے، یہ زندگی کا ایک حصہ ہے۔ میرے دوستو، ایسا ہی ہے جیسے بارش برستی ہے، زمین سے فصل اگتی ہے، پہلے باریک سی کونپل ہوتی ہے کمزور، پھر سبزہ اگتا ہے، شاداب ہوتا ہے، پوری کھیت بالکل قوت میں، پھر ایک وقت آتا ہے ساری فصل زرد ہو جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، ایسا ہے۔ اور جب زرد و خشک ہوتی ہے پھر کسان کیا کرتا ہے؟ پھر تھریشر تیار کرتا ہے، پھر کاٹنے کے لیے تیاریاں ہوتی ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ کیوں بھئی تیار ہوگی، کل اس کو کاٹنا ہے، پھر کاٹ کے جب آپ دیکھتے ہیں وہی شاداب کھیتی آج چور چور بوسا پڑا ہے، یہی انسان ہے۔ تو باریک سی ایک کونپل کی طرح ماں کی جھولی میں تھا، پھر جوان ہوا، شاداب جوانی آئی، پھر عمر کا وہ حصہ آیا، بال سفید ہو گئے، چہرے کی وہ رانائی نہیں رہی، جو شیشہ گھنٹوں دیکھتا تھا ابھی شیشہ بھی نہیں دیکھتا، چہرے کی وہ چمک ختم ہو گئی، بڑھاپے نے آ کے وہاں جالا تن دیا ہے۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ چمڑا ایسے سکڑ سکڑ کے اس میں جھریاں پڑ گئی ہیں، نالیاں پڑ گئی ہیں ماتھے پہ، چہرے پہ۔ اب وہی چمڑا ایسے سکڑا ہوا، کہو بابا جی شیشہ دیکھو، بابا جی کہتا ہے پرے کرو شیشہ، دیکھتا ہی نہیں ہے شیشہ۔ کیوں؟ وہ رونق ختم، وہ بالوں کی سفیدی آ گئی، وہ چمڑا ایسے بن گیا جیسے دودھ کے اوپر ملائی آ چکی ہو، باریک سی جھلی۔ وہی طاقتور بدن اب 2 پاؤں کے بجائے 7 عصا بھی ہے۔ کچھ عمر اور گزرنے کے بعد عصا کے ساتھ پھر دونوں ہاتھ زمین پہ لگاتا ہے، عصا سے بھی نہیں چل سکتا۔ جب کھیتی پکتی ہے کسان کاٹنے کی تیاری کرتا ہے، جب آپ کی کھیتی پکے گی ملک الموت گلا دبوچنے کی تیاری کرے گا۔ یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ اس کی حقیقت ہے۔ یقین کیجئے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنا پیارا انداز ہے سمجھانے کا۔ صحابہ کرام موجود ہیں، ریت پڑی ہے، نبی کریم آواز دیتے ہیں ادھر آؤ ادھر آؤ، سارے اکٹھے ہو گئے۔ ریت کے اوپر اللہ کے پاک پیغمبر نے یوں نقشہ بنایا، مربع چورس، توجہ ہے آپ کی، ایسے زمین پہ خانہ بنایا، پھر اس کے اندر ایک لکیر کھینچی، اس مربع کے اندر ایک لکیر کھینچی، پھر اس لکیر کے ساتھ چھوٹی چھوٹی دونوں جانب سے اور لکیریں کھینچی، پھر ایک لکیر اس مربع کے اندر سے باہر کی طرف بھی کھینچی جو اس مربع سے باہر جا رہی ہے۔ فرمایا میرے صحابہ یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ ہمیں تو کچھ پتہ سمجھ نہیں آ رہی، یہ کیا ہے؟ یہ کون سا نقشہ بنا ہے؟ فرمایا یہ مربع چورس جو ہے یہ خانہ، یہ موت ہے جس نے انسان کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے، یہ بیچ میں جو لکیر کھینچی ہے یہ انسان ہے، یہ جانب ہر جانب سے جو چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں یہ دنیا کی مصیبتیں، تکلیفیں، حادثات ہیں۔ اور فرمایا یا رسول اللہ یہ ایک لکیر تو آپ نے اندر سے باہر کی طرف بھی کھینچی ہوئی جو خانے سے باہر جا رہی۔ فرمایا یہ انسان کی امیدیں، آرزویں ہیں کہ موت نے تو اس کو گھیرا ہوا ہے لیکن اس کی آرزویں بہت دور تک جا چکی ہیں، اس کے پلان 400 سال والے ہیں اور رہنا اس نے 4 دن ہے۔ اس نے کہنا ہے جی 2022 میں ہم ایسا کریں گے اور 2023 میں پھر ہم ایسے کریں گے، حالانکہ 2022 بھی اس کو دیکھنا نصیب نہیں ہوتا۔
یہ مارکیٹ میں آ کے اپنے لیے بہترین سوٹ خریدتا ہے، لیکن اس کو معلوم نہیں کہ جو سوٹ میں نے خریدا ہے یہ ابھی درزی کے پاس پڑا ہوگا کہ کفن کا سوٹ پہلے آ جائے گا۔ یہ تو ہے، کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا کہ طے منزل وحشتوں محن ہونی ہے، طے منزل وحشتوں محن ہونی ہے، فرقت ما بین روح و بدن ہونی ہے، کیوں نام کفن سن کے لرزتا ہے بدن، ایک روز یہی قبا زیب تن ہونی ہے۔ کیوں کفن کا نام سن کے لرزتے ہو؟ یہ پہننا پڑے گا ایک دن، یہ جیبوں والے کپڑے اتارنے پڑیں گے، یہ نقش و نگار والا لباس اتارنا پڑے گا، اور سادہ کپڑا آپ کو پہننا پڑے گا۔ یہی دنیا کی حقیقت ہے میرے دوستو۔ بس اب آپ کہیں گے کہ آپ کی اتنی لمبی چوڑی تقریر کا مطلب ہے کہ ہم دکان کو تالا لگا کے چھوڑ دیں، ہم کاروبار چھوڑ دیں۔ نہ میرا دوست، چھوڑنا نہیں ہے، کسب دنیا اور ہے، حب دنیا اور ہے، دنیا کمانا محنت کرنا تو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے ترغیب دی ہے کماؤ، تجارت کرو، لیکن منع جو ہے وہ دل دینا نہیں، دل نہ دے بیٹھو۔ دل میں کس کی محبت ہو؟ دل اللہ کو دینا ہے۔ ویسے ہی بندہ خلیل نہیں بنتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے نہیں کہا اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا؟ تو کراچی والوں، علامہ زمخشری نے لکھا ہے، کسی نے پوچھا یا ابراہیم کیف کنت خلیلا، آپ اللہ کی خلیل کیسے بن گئے؟ کیا کمال تھا آپ میں کہ اللہ نے آپ کو کیا بنا دیا؟ دوست بنا دیا، خلیل۔ فرمایا بذلت نفسی للنیران وولدی للقربان ومالی للضیفان وقلبی للرحمن، بذلت نفسی للنیران، اللہ نے بدن دیا، اللہ کی خاطر آگ کے شعلوں میں ڈالا۔ آسان کام ہے، اسی کی خاطر آگ میں ڈالا گیا تھا، اور جب ڈالا جا رہا تھا تو زبان پہ اس وقت بھی یہ جملے ہیں، چشم فلک نے یہ نظارہ بھی نہیں دیکھا ہوگا، خلیل جلنے جا رہے ہیں، آپ کو پھینکا جا رہا ہے۔ امام بخاری نے الفاظ نقل کیے ہیں، اس وقت بھی زبان پہ حسبی اللہ، حسبی اللہ، میرے لیے کون کافی ہے؟ اللہ کافی ہے۔ حسبی اللہ ونعم الوکیل، وہ کیا ہی بہترین کارساز ہے۔ فرمایا اللہ نے بیٹا دیا، اولاد دی، اللہ کی خاطر اس کے گلے پہ چھری رکھی۔ یقین کرے بندہ سوچتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اپنی معصوم اولاد کو ذرا نظروں کے سامنے لاؤ نا، پھر تیز چھری ہو، پھر آپ نے بیٹے کو لٹایا ہو، اس کی گردن پر ہو، جی یہ بہت مشکل مرحلہ ہے۔ یہ اللہ کے خلیل ہی کا کام ہے۔ جب بیٹے کو لٹایا، چھری رکھی، ارادہ کر لیا چھری چلانے کا، اللہ نے فرمایا میرے خلیل آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ وہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ قیامت تک ادا باقی رکھ دی کہ بیٹے تو نہ ذبح کرو، چلو خلیل اللہ کی چھری کے نیچے مینڈا آیا تھا، تم بھی حلال جانوروں کی قربانی کر لیا کرو۔ دو ہو گئے۔ تیسری بات فرمایا اللہ نے مال دیا تو مہمانوں پہ لگایا۔ لوگوں کو مال ملتا ہے، اہل مال بہت ہیں، اہل دل تھوڑے ہیں۔ مال والے بڑی دنیا ہے، دل والے نہیں ہیں۔
مہمان سینکڑوں کلومیٹر کا سفر کر کے آتا ہے، یہ پوچھتے ہیں جی چائے لاؤں کہ نہیں لاؤں؟ بھائی اتنی دور سے آئے آپ پوچھیں چائے لاؤں کہ نہیں لاؤں؟ خلیل اللہ کی مہمان نوازی کا کمال دیکھیے، فرشتے آئے ہیں۔ کون آئے ہیں؟ فرشتے آئے ہیں، بیٹھے ہیں، پوچھا نہیں چائے لاؤں، دودھ پتی ہو، جوس ہو، پانی ہو، ٹھنڈا ہو یا گرم ہو، یہ نہیں، انہیں بٹھایا، جاء بعجل سمین، بچڑا بنا ہوا لا کے رکھ دیا، تو فرمایا مال دیا، مہمان نوازی کی، مہمانوں پہ خرچ کیا، اور سب سے بڑی بات کراچی والوں کہ وَقَلْبِي لِلرَّحْمَانِ، اللہ نے دل دیا، وہ بھی پاس نہیں رکھا، وہ بھی رحمان کے حوالے کر دیا۔ اب آپ بھی دیکھیں اپنے دلوں کو کہ آپ نے اور ہم نے دل کسے دیا ہے۔ کوئی تو کاروبار پہ دے بیٹھا ہے، کوئی تو دکان پہ دل دے بیٹھا ہے، اسی کی خاطر رشتے ختم، تعلقات ختم، برادری چھوڑ دی، خاندان چھوڑ دیا، دوستی یاری چھوڑ دی ہے، اور کئی جو ہے وہ دل ناجائز تعلقات کی وجہ سے دل دے بیٹھتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ دل لوگوں نے ایسے ایک فضول سی چیز سمجھ رکھی ہے، حزب اللہ صاحب اتنی فضول چیز ہے کہ رکشے والے نے آگے لٹکایا ہوا ہوتا ہے، رکشہ بھی چلا رہا ہے، آگے دل لٹک رہا ہے۔ او بھائی اتنی سستی چیز ہے۔ ٹرک والے نے ٹرک کے پیچھے بڑا سا دل بنایا ہوا ہے، اور کئی ایسے بھی دیوانے ہوتے ہیں بیچ میں تیر لگا دیتے ہیں، اور کئی دل کے دو ٹکڑے بنا دیتے ہیں کہ بس میرا تو دل ٹوٹا ہوا ہے، اور کئی ایسے بھی مجنون ہوتے ہیں دل بنا کے کہتے ہیں دل برائے فروخت۔ واہ میرا دوست اتنا تو سخی ہو گیا ہے، دل برائے فروخت، قیمت صرف ایک مسکراہٹ۔ اور میرا دوست یہ ایسی چیز نہیں، یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ آپ کے پورے بدن میں اللہ کی نظر کرم اسی پہ پڑتی ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولیکن ينظر الى ما فی قلوبکم، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تو تمہارے دل میں کیا ہے اسے دیکھتے ہیں۔ دل میں کیا ہے اللہ اسے دیکھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں مولانا عبید اللہ صاحب اگر دل کو کھولا جاتا، مولانا حسین علی صاحب اگر دل کو کھولا جاتا تو شاید بعض لوگوں کے دل ایسے ہوتے جیسے گٹر ہیں، اتنا گند ہوتا، لیکن اللہ نے اس کو بہت اندر رکھا ہوا ہے۔ کئی لوگوں کے دل گٹر ہیں، بتاؤں کیسے ہیں؟ سامنے جی میں نوکر تابعدار خادم، اور پیٹھ کے پیچھے چھرا گھونپتے ہیں، آپ کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، سامنے دوست ہوتے ہیں اور پیٹھ کے پیچھے کوئی وار خطا جانے نہیں دیتے۔ دلوں کا حال تو یہ ہے، یہ نفاق ہے میرے دوستو۔ ایک طرف نوکر تابعدار اور ادھر ہی پیٹھ کے پیچھے کوشش ہوتی ہے کب یہ گرے گا اور اس کے گرنے کا تماشا دیکھوں گا، یہ کب رسوا ہوگا اس کی رسوائی کا تماشا دیکھوں گا، یہ کب ذلیل ہوگا اس کی ذلت کا تماشا دیکھوں گا۔ میرا دوست یہ بات غلط ہے۔ سن اللہ کے محبوب نے فرمایا خصلتان لا یجتمعان فی قلب عبد، دو خصلتیں ہیں جو کسی بندے کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ کون سی؟ الحسد والایمان، ایمان اور حسد دل میں دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر حسد کو جگہ دینی ہے پھر ایمان جاتا رہے گا، اور اگر آپ نے ایمان کو برقرار رکھنا ہے تو حسد کو نکالیے۔ کیا کیجئے؟ اس دن میرے بیان کے اوپر، حسد کے اوپر میں نے ایک بیان کیا تھا، تو میرے ایک دوست نے مجھے آ کے کسی شخص کا کمنٹس بتایا کہ اس نے کمنٹ کیا ہوا ہے، اس پہ لکھا ہے مولانا صاحب آپ نے حسد کی تو بہت مذمت بیان کی ہے، اس کا کوئی علاج بھی ہے؟
بہت کام کی بات پوچھی اس نے کہ اس کا علاج کیا ہے؟ تو سن لیجئے حسد کا علاج ایک تو یہ، آپ نے کسی کے پاس نعمت دیکھی، آپ کے دل میں حسد پیدا ہوا، انسان کمزور ہو جاتی ہے، بات دل میں آ ہی جاتی ہے، تو اس کو ختم کرنے کا طریقہ ہے کہ فوراً اٹھائیے ہاتھ اور کہہ دیجئے اللہ اس کو یہ نعمت نصیب کر اور مجھے اس سے بہتر عطا کر۔ جل نہیں، کیا کہے؟ اللہ اس کو نصیب کر، مجھے اس سے بہتر عطا کر۔ ورنہ لوگوں کی درجے تو ایسے ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں اللہ یہ اس سے چھین کے مجھے دے دے، یہ اس سے چھین کے مجھے دے دے، یہ ایک درجہ ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں اللہ مجھے دیتا ہے یا نہیں دیتا لیکن اس سے چھین لے، اس سے لے لے، مجھے ملے نہ ملے لیکن اس کے پاس نہ رہے۔ تو خلیل اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَقَلْبِي لِلرَّحْمَانِ، میں نے دل کس کو دیا ہے؟ اللہ کو دیا ہے، قربان جاؤں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے مرید مجذوب آ کے کہنے لگے حضرت میں نے اپنی شاعری میں اللہ سے کچھ باتیں کی ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں سنا دوں۔ تو اشرف علی تھانوی صاحب نے آپ کی طرح کہا کہ ہاں سنا دو۔ مرید سے کہا آپ نے کچھ کہا ہے تو سنا دو مجھے۔ تو پتہ ہے وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، ایک ان سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، لاکھ جڑکوں اب کہاں پھرتا ہے دل، ہو گئی اب تو محبت ہو گئی۔ اللہ میرا دل تمناؤں سے خالی ہو گیا ہے، اب تو آ جا۔ گندے دل میں اللہ نہیں آتے، صاف کرنا پڑے گا۔ تو بات کر رہا تھا وَقَلْبِي لِلرَّحْمَانِ، میں نے دل رحمان کو دیا تھا۔ میرے دوستو بات یہی ہے کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کیجئے۔ کیا کیجئے؟ اور اللہ جس بندے پہ احسان کرتے ہیں نا تو اللہ رب العالمین اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں۔ کیا؟ جسے اللہ ہدایت دینا چاہتے ہیں نا اس کا سینہ اللہ کھول دیتے ہیں۔ یشرح صدرہ للاسلام۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس طرح پتہ چلے گا کہ میرے سینہ کھل رہا ہے؟ فرمایا نور یقذف فی صدرہ، ایک نور ہے جو اللہ اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں، فَيَنْشَرِحُ لَهُ وَيَنْفَسِحُ، اس کا دل کھل جاتا ہے۔ صحابہ بھی عجیب لوگ تھے۔ فرمایا یا رسول اللہ سینہ کھلنے کی علامت ہے کہ نور پڑتا ہے، تو سینہ کھلتا ہے دل۔ فرمایا اس کی کیا علامت ہے کہ پتہ چل جائے کہ نور پڑ گیا ہے؟ وَهَلْ لِذَلِكَ مِنْ أَمَارَةٍ، کیا کوئی نشانی ہے اس کی؟ فرمایا ہاں اس کی نشانی ہے التجافی عن دار الغرور، التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود، الانابۃ الی دار الخلود والتجافی عن دار الغرور۔ جب سمجھو میرا دل آخرت کی طرف مائل ہو گیا ہے، جب آپ کا دل آخرت کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے، دنیا سے اکتاہٹ ہونے لگے، تو سمجھو کہ آپ کے دل میں نور پڑ رہا ہے۔ دنیا سے اٹھنے لگے اور آخرت کی طرف مائل ہونے لگے تو سمجھو کہ نور پڑ رہا ہے۔ نمبر 3 والاستعداد للموت قبل نزول الموت، موت سے پہلے
اگر آپ موت کی تیاری کرنا شروع کر دی ہے، سمجھو کہ اللہ نے آپ کے دل میں نور ڈال دیا ہے۔ اور یہ نور بھی ایک عجیب سی چیز ہے، جب پڑھتا ہے اس کا اثر دل پر بھی ہوتا ہے، چہرے پر بھی ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان للحسنۃ نورا فی القلب وضیاء فی الوجہ، نیکی کا اثر کیا ہے؟ دل میں نور ڈالتی ہے، چہرے پہ روشنی ڈالتی ہے۔ وقوة فی البدن وسعة فی الرزق ومحبة فی قلوب الخلق۔ بندہ نیک ہوتا ہے نا، دل نورانی ہوتا ہے، چہرے پر بھی اس کے آثار آتے ہیں۔ نمبر 3، مال میں کشادگی ہونے لگتی ہے۔ نمبر 4، بدن میں چستی آتی ہے۔ جس شخص کو دیکھو جو بے عمل ہوتا ہے نا یا بد عمل، ایک تو چہرہ منحوس ہوتا ہے، دل اندھیرا ہوتا ہے، اور مال کے اندر اگر کروڑوں پتی بھی ہو تو بندے کا دل کرتا ہے کہ 10 روپے جیب سے میں نکال کے اس کو دوں۔ یعنی بندے کو اس پہ ترس آتا ہے کہ وہ مال اپنے اوپر بھی نہیں لگا سکتا، تو یہ فقیر ہی تو ہوا نا۔ یہ کروڑوں میں ہو کر بھی 1 روپے اپنے اوپر نہ لگائے تو کیا چیز ہے؟ یہ فقیر ہے، اور یوں سمجھ لو کہ چوکیدار ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ مولانا علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ بخاری کے بہت بڑے شارح ہیں، اللہ نے مال بھی دیا تھا، تاجر تھے، بہترین مال دیا تھا اللہ نے۔ آج تو اگر کوئی عالم دین کاروبار کرے، لوگ کیسا مولوی دکان بھی چلا رہا ہے، یہ کیسا مولوی تو کاروبار بھی کر رہا ہے۔ اور بھائی اگر کاروبار کرے گا تو آپ کی جیب پہ نظر نہیں ڈالے گا نا، کاروبار نہیں کرے گا تو پھر آپ اگر اپنے بغل کو بھی کھرچیں گے تو وہ دیکھے گا پیسے تو نہیں دے رہا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ یہی تو مصیبت ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عالم ہے اب یہ کاروبار نہ کرے۔ نہیں، کاروبار کرے، خوددار ہوگا، حق بولے گا، کسی کی جیب پہ نظر نہیں رکھے گا، کسی کے مال کی طرف جو ہے وہ بلی کی طرح جیسے اس کی چھچڑوں پہ نظر ہوتی ہے، اس طرح بلی بن کے چھچڑے خواب میں نہیں دیکھے گا۔ تو حافظ ابن حجر کو اللہ نے مال دیا تھا، جب ٹور پہ نکلتے تھے نا سیر سیاحت کے لیے تو اپنے شاگردوں کو نئے نئے سوٹ بنا کے دیتے تھے، تم بھی نیا پہنو، تم بھی 10 20 30 40 سب کو نئے سوٹ پہناتے، پھر نکلتے۔ سنیے ایک عجیب واقعہ ہے، جب نکلنے لگے سب شاگرد بہترین کپڑوں میں، خود بھی بہترین سوٹ پہنا ہوا، یہودیوں یا عیسائیوں کے ایک چرچ سے گزر ہوا، ادھر عیسائی پادری بھی تھا۔ اس نے جب دیکھا او مولانا صاحب آ رہے ہیں، حافظ ابن حجر عسقلانی آ رہے ہیں، لباس دیکھیے شاگردوں کا لباس، تو وہ فوراً اپنے مندر سے باہر آیا، اپنے عبادت گاہ سے باہر آیا۔ اس کی حالت کیا تھی؟ پرانے سے کپڑے، گلا سڑا ہوا وجود ہے، آ گیا تو کہتا ہے مولانا صاحب، امام صاحب، آپ کے نبی نے فرمایا تھا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ تھا پادری لیکن حدیث اس کو بھی یاد تھی، کہتا ہے آپ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے جیل خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے، تو آپ کے نبی کے ارشاد کے مطابق تو آپ کے لیے جنت بنی ہوئی ہے اور میرے لیے قید خانہ ہے۔ یہ دیکھو میرے کپڑے بھی گلے سڑے ہوئے، وجود بھی ایسا گلا سڑا ہوا، تو لگتا ہے کہ میں حق پر ہوں، لگتا ہے دنیا میرے لیے قید خانہ ہے، جیل خانہ ہے، اور آپ جتنی ٹھاٹ باٹ سے آ رہے ہیں لگتا ہے آپ کے لیے کیا ہے؟ دنیا جنت ہے۔ سوال سمجھے اس کا؟ جواب بھی سنیے، جھوم جانا، پھر سبحان اللہ کہنا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟
کہتے ہیں او پادری یہ میرے نبی کا فرمان ہے، مجھ سے سمجھ۔ واقعی میرے نبی نے سچ فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے جیل خانہ، کافر کے لیے جنت ہے۔ سن پادری، تیرے لیے مرنے کے بعد جو عذاب، جو تکلیف، جو جہنم تیار ہے، اگر اس کی نسبت دیکھا جائے تو واقعی تو اب جنت میں ہے۔ مرنے کے بعد جو تیرے لیے تکلیفیں تیار ہیں اس نسبت سے دیکھا جائے تو اب تو جنت میں ہے، اور میرے لیے مرنے کے بعد جو دنیا سے سینکڑوں گنا بڑی جنت تیار ہے اس کے مقابلے میں دیکھا جائے تو واقعی میرے لیے جیل خانہ ہے۔ دوستو آئیے محنت کیجئے، تیاری کیجئے موت سے پہلے۔ میرے دوستو، اللہ رب العالمین ہماری یہ حاضری قبول اور منظور فرمائے۔ دنیا کی یہ مختصر گھڑیاں ہیں، خدا کی قسم، کوئی بادشاہ ہے تب بھی نہیں رہے گا، کوئی گدھا ہے تب بھی نہیں رہے گا، جانا ہے۔ 22 لاکھ مربع میل کی زمین پہ خلافت کرنے والے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جاؤں واہ عمر، جہاں عدل کا تذکرہ ہوگا وہاں میرے عمر کا تذکرہ ہوگا، جہاں غیرت کی بات ہوگی وہاں عمر کی بات ہوگی، جہاں خلافت کی بات ہوگی وہاں عمر کا تذکرہ ضرور ہوگا، جہاں نظام حکومت کی بات ہوگی وہاں عمر کا تذکرہ ضرور ہوگا۔ یقین کیجئے جب مارا ایک بدبخت نے خنجر نماز فجر میں، ان کو اٹھایا گیا، گھر لایا گیا، دوائی بنا کے جب پلانے لگے حکیم تو زخموں سے دوائی باہر آ گئی۔ سمجھ گئے کہ اب دوا کام نہیں کرے گی، اب دعا کا وقت ہے۔ تو بیٹے کو بلایا، عبداللہ ابن عمر ادھر آؤ۔ بیٹا آ گیا، سنیے اس مرد قلندر کے آخری کلمات۔ سارے صحابہ موجود ہیں۔ فرمایا بیٹا پہلی بات یہ ہے کہ اگر میں فوت ہو جاؤں تو میری آنکھیں اور منہ بند کر دینا۔ کوئی پتہ نہیں، انسان ہے، کبھی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، منہ کھلا رہ جاتا ہے، بیٹا بند کر دینا۔ بیٹا سن رہا ہے۔ فرمایا دوسری وصیت یہ ہے، مجھ پہ کتنا قرضہ ہے؟ بیٹے نے جلدی حساب کیا، ابا جان 86,000 درہم۔ لوگ فاروق اعظم پہ اعتراض کرتے ہیں، 22 لاکھ کی خلافت کرنے والا 22 لاکھ مربع میل پر جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو ان کے اکاؤنٹ میں پیسوں کے بجائے ان پہ کتنا قرض ہے؟ 86,000 درہم۔ تو فرمایا بیٹا کوئی نقدی ہے؟ فرمایا ابو جی نقد تو کچھ بھی نہیں۔ فرمایا بیٹا وصیت ہے جب میں فوت ہو جاؤں مکان بیچ کے میرے پیسے ادا کر دینا۔ اگر مکان سے بھی پیسے ادا نہ ہوئے تو میرے خاندان والوں سے کہنا کہ میں آپ کے خاندان کا ایک فرد ہوں، میرے پیسے ادا کر دینا۔ تیسری وصیت سنیے۔ فرمایا بیٹا جلدی جاؤ، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس، ان کو میرا سلام کہنا، سلام کے بعد کہنا ام المومنین عمر کی آخری چاہت ہے کہ آپ کے حجرے میں آپ کے والد اور اللہ کے حبیب کے پاس مجھے قبر کی جگہ دی جائے، مجھے اپنے حجرے میں قبر کی جگہ دیجیے۔ کیونکہ حجرہ صدیقہ کائنات کا تھا تو بیٹا فوراً چلتا ہے، ام المومنین کو جا کے اطلاع دی اور یہ درخواست پیش کی کہ فاروق اعظم قبر کی جگہ مانگنا چاہتے ہیں۔ تو ام المومنین رو پڑی اور روتے ہوئے کیا فرمایا؟ فرمایا جاؤ بیٹا عمر سے کہہ دو یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی کہ میرے بابا جان اور میرے محبوب پیغمبر، میرے خاوند شوہر اللہ کے رسول، ان کے پاس میں دفن ہوں گی، لیکن آج عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں
کہ عمر کا ایک احسان مجھ پہ ہے تاکہ اس کا بدلہ ادا ہو جائے۔ ہائے ہائے میرا دوست، احسان فراموش لوگ دنیا میں برے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ جن پہ آپ احسان کرو بھول جائیں۔ ام المومنین احسان نہیں بھولی۔ کون سا احسان تھا؟ سنیے، وہ احسان بھی بیان کرنے لگا ہوں۔ جب منافقین نے ام المومنین پر بدکاری کی تہمت لگائی تھی، اللہ اکبر، ایسا بھی ہوتا ہے، کتنے پاک دامن لوگوں پر الزام لگتے، تہمت لگائی۔ 1 مہینے تک اللہ کے پاک پیغمبر پریشان ہیں۔ میرے دوستو، غیرتی لوگ ہیں آپ، اگر آپ کی بیوی پہ محلے میں ایسی تہمت لگے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، کیا گزرتی ہوگی آپ کے دل پہ؟ پھر شوہر رسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، بیوی صدیقہ کائنات ہو، کتنا دکھ پہنچا ہے اللہ کے حبیب کو۔ کس کے ہاتھ سے؟ اس کے ہاتھ سے پہنچا ہے جو اپنے آپ کو دوست ظاہر کر رہا تھا۔ عبداللہ بن ابی دشمن نہیں ظاہر کر رہا تھا، کیا ظاہر کرتا تھا؟ دوست، کہ میں آپ کا دوست ہوں، ساتھی ہوں۔ اس سے یہ تکلیف پہنچی ہے۔ اب سنیے ذرا، نبی کریم پریشانی کے عالم میں مسجد نبوی تشریف لاتے ہیں۔ اشیرو علیہ، او میرے صحابہ، میں درد مند ہوں، میں غمگین ہوں، میں پریشان ہوں، مشورہ دیجئے کیا کرنا چاہیے۔ ہر صحابی اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں۔ کسی نے رائے دی، فرمایا یا رسول اللہ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ عائشہ کے علاوہ آپ کے لیے عورتیں تھوڑی ہیں، آپ کو اور نکاح کر دے دیں گے۔ بات تو تسلی کر دینے کی تھی۔ نبی کریم نے فرمایا کوئی اور رائے دے۔ سب رائے اپنی اپنی دیتے ہیں، فاروق اعظم اٹھتے ہیں۔ واہ عمر! عمر جب اٹھتے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ 2 باتیں پوچھتا ہوں۔ یا رسول اللہ، پہلی بات یہ بتائیے کہ آپ کے بدن پہ گندی مکھی بیٹھتی ہے کہ نہیں؟ فرمایا نہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی خصوصیت تھی کہ ان کے وجود مقدس پہ مکھی گندی نہیں بیٹھتی تھی۔ فرمایا گندی مکھی بیٹھتی ہے؟ فرمایا نہیں۔ پہلا سوال۔ دوسرا سوال، یا رسول اللہ یہ بتلائیے کہ عائشہ کا انتخاب آپ کے لیے کس نے کیا؟ منبر پہ کھڑے ہو کے یوں اشارہ کیا کہ عائشہ کا انتخاب میرے لیے اللہ نے کیا۔ جب یہ جملہ کہا تو فوراً کہنے لگے سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہتان ہے۔ کیوں؟ جو اللہ آپ کے وجود پہ گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، وہ اللہ آپ کے بستر پہ گندی بیوی کیسے برداشت کرے گا؟ دوسری بات کہ آپ نے فرمایا کہ میرے لیے عائشہ کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، تو پھر میرا ایمان ہے عمر کا کہ اللہ اپنے محبوب کے لیے بد کردار عورت کا انتخاب۔ جب یہ جملے کہے، خدا کی قسم مصطفیٰ کا چہرہ ایسے چمکنے لگا، خوشی سے چمکنے لگا، ایک رونق آ گئی۔ میں نے کہا عمر کے غیرت کے جملے میرے مالک کو اتنے پسند آئے کہ اللہ نے فاروق اعظم کے بعین ہی جو جملے منہ سے نکالے تھے وہی الفاظ قرآن بنا کے نازل کر دیے۔ پوری سورت نور اتار دی، 18 آیتیں اتاری ہیں ام المومنین کی صفائی میں۔ تو ام المومنین نے آج احسان کا بدلہ دیا۔ فرمایا بیٹا جاؤ عمر سے کہہ دو کہ یہ جگہ میں نے آپ کو خوشی کے ساتھ دے دی۔ بیٹا آ کے جب باپ کو یہ خوشخبری سناتا ہے، اس وقت الحمدللہ کہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں بیٹا ہو سکتا ہے کہ ام المومنین نے اس لیے اجازت دیو کہ خلیفہ ہے۔ فرمایا ایک مرتبہ پھر میری میت لے جاتے ہوئے جنازہ
ایک دفعہ پھر پوچھ لینا، اجازت دے دی دفنا دینا، نہیں تو عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ میرے دوستو یہ دن ان پر بھی آیا۔ اور ایک جھلک اور دکھا دوں، وقت ہے؟ تھکے تو نہیں ہے نا؟ بس آخری ایک جھلک بتانے لگا ہوں۔ فاتح خیبر علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیر خدا، 44 لاکھ مربع میل پہ خلافت کرنے والے، داماد مصطفیٰ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر، خلیفہ رابع، خلیفہ راشد، سازش سے تیار کی، دشمنوں نے قتل کا فیصلہ ہو گیا۔ ابن ملجم خنجر تیار کر کے تیاری کر لی ہے علی المرتضیٰ کو شہید کرنے کی، آ گیا ہے۔ یہ اتنا بدبخت تھا یہ دشمن کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رپورٹیں مل گئی تھی۔ ظاہر بات ہے ہر حکمران حکومت چلانے کے لیے انٹیلیجنس ہوتی ہے، ان کی رپورٹیں تھی کہ یہ شخص کے ارادے آپ کے متعلق ٹھیک نہیں ہیں، آپ احتیاط کیجئے۔ 3 دفعہ یہ بدبخت آیا تھا بیعت کرنے کے لیے، علی المرتضیٰ نے اس کو واپس کر دیا، جاؤ۔ صبح جمعہ ہے، رات ہے، علی المرتضیٰ اپنی داڑھی کو یوں پکڑ کے کہتے ہیں، آج تجھے کنگھی کر رہا ہوں، ان قریب تو خون میں رنگی جائے گی۔ جملے کہے، پوری رات نیند نہیں آ رہی، صبح کو ہلکی سی غنودگی آئی نیند کی، مؤذن آیا کہ امیر المومنین تشریف لائیے، نماز کا وقت ہے۔ علی المرتضیٰ آتے ہیں، مسجد کی طرف آتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، بھائی نماز کے لیے آؤ، نماز کا وقت ہے۔ جوں ہی آپ مصلی کی طرف بڑھتے ہیں، فوراً تلواریں نکلتی ہیں، 2 بندے وار کرتے ہیں، ابن ملجم کا وار آپ کے سر پہ لگتا ہے، تلوار دماغ تک پہنچ جاتی ہے۔ جب تلوار دماغ تک پہنچتی ہے، یہ جملے تھے علی المرتضیٰ کی زبان پر، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ جملے کہے گر پڑتے ہیں، بدبخت جانے لگا، کسی صحابی نے چادر ڈالی اوپر اور اٹھا کے زمین سے دے مارا اور پکڑ لیا، قاتل بھی پکڑا گیا۔ امیر المومنین علی المرتضیٰ کو گھر لایا گیا، علاج شروع ہوئے، فرمایا کس نے وار کیا ہے؟ فرمایا امیر المومنین آپ فکر نہ کیجیے، وار کرنے والا گرفتار ہو چکا ہے۔ فرمایا لے آؤ اس کو میرے سامنے۔ قاتل دشمن جکڑا ہوا لایا گیا، جب نظر ڈالی، بدبخت عبد الرحمن ابن ملجم، تو نے مجھے مارا ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ فرمایا کیا میں نے تجھ پہ احسان نہیں کیے تھے؟ کیا میں نے تجھ پہ احسان نہیں کیے تھے؟ کہنے لگا ہاں کیے تھے۔ فرمایا میرے احسانات کا یہ بدلہ ہے؟ یہ دنیا کمینے لوگوں بہت ہیں، اسی لیے کسی نے سچ کہا، جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ ہر بندہ ایسا نہیں ہوتا۔ فرمایا احسان نہیں کیے تھے؟ کسی شاعر نے تبھی تو کہا تھا نا کہ اعلمہ الرمایۃ کل یوم، اعلمہ الرمایۃ کل یوم، فلما اشتد ساعدہ رمانی۔ تیر اندازی میں سکھاتا تھا اس کو تیر اندازی میں سکھاتا تھا، اب جب اس کے بازو میں زور آیا تو اس نے مجھے پہ وار کیا ہے۔ اللہ۔ اور کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا، وَإِخْوَانٍ حَسِبْتُهُمْ دُرُوعًا
فکانوہا ولکن للأعادی۔ فرمایا کتنے ہی ایسے لوگ تھے جن کو جو میرے بھائی تھے میں بھائی خیال کرتا تھا، میرا خیال تھا کہ یہ میرے زرہ بن جائیں گے۔ زرہ بندہ پہنتا ہے دشمن سے بچنے کے لیے، واقعی وہ زرہ تو بن گئے پر میرے لیے نہیں، وہ دشمن کے لیے زرہ بن گئے۔ کتنے ہی لوگ تھے جن کو میں تیر سمجھتا تھا کہ میں ان کے ذریعے دشمن کو ماروں گا، وہ تیر تو بن گئے لیکن وہ میرے ہی سینے میں آگے لگ گئے۔ ہوتے ہیں ایسے بدبخت لوگ۔ کسی نے تبھی تو کہا کہ سعدیہ شیرازیہ پندے مدے بدذات را، سعدیہ شیرازیہ پندے مدے بدذات را، بدذات چون عاقل شود گردن زدن استاد را۔ سعدی شیرازی بدذات کو نصیحت نہ لگایا کرو، اس لیے کہ بدذات کو جب آپ نصیحت کرتے ہو نا، جب وہ عقل مند ہو جاتا ہے تو پھر استاد کی گردن مارتا ہے۔ تو علی المرتضیٰ نے جب اس کو یہ جملے کہے کہ میرے احسانات کا یہ بدلہ تھا، فوراً بیٹے کو بلایا، فرمایا حسن ایسے کرو، یہ قیدی ہے۔ کیا ہے؟ قیدی ہے، لے جاؤ، اس کا بستر نرم کرو، اس کو بہترین کھانا وقت پہ دو، اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں اپنا فیصلہ خود کروں گا، اور اگر میں شہید ہو گیا تو پھر اسی تلوار سے اس کا سر قلم کر کے میرے پیچھے اس کو بھی بھیج دینا، اس کا مقدمہ اپنے رب کی عدالت میں لڑوں گا۔ میرے دوستو، اللہ ہم سب کا خاتمہ موت ایمان پہ فرمائے، زندگی باقی ملاقات باقی، آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آمین اللہم لک الحمد، آمین اللہم لک الحمد حتی ترضا، ولک الحمد اذا رضیت، ولک الحمد بعد الرضا، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرما۔ مولا کریم جتنے لوگ آئے ہیں اللہ سب کی پریشانیاں ختم فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ پریشان حال ہیں اللہ پریشانیاں ختم فرما، آسانیاں پیدا فرما۔ جو غمگین ہے اللہ ان کے غموں کو خوشیوں میں تبدیل فرما، جو تکلیف میں ہے اللہ ان کی تکلیفیں راحتوں میں تبدیل فرما۔ ہمارے بھائی حزب اللہ صاحب، ان کے والد صاحب بیمار ہیں اور ان کا آپریشن ہونا ہے، دعا فرمائیں اللہ پاک ان کو صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ اللہ دین کے لیے، ایمان کے لیے ان کو عمر دراز نصیب فرمائے۔ اور بھی جتنے لوگوں نے بیمار ہیں دعاؤں کی درخواست کی ہے، میری سب کے لیے التجا ہے، آپ سب سے درخواست ہے دعا فرمائیں، اللہ تمام کو صحت نصیب فرمائے۔ اللہ اس وبا سے پاکستان کو اور عالم اسلام کو بالکل پاک فرمائے۔ اس وبا کی وجہ سے دین دنیا کا سارا نظام درم برم ہو چکا ہے، میرے مالک اس پریشانی سے امت مسلمہ کو نکال دے اللہ۔ اللہ تو ہماری دستگیری فرما، ملک پاکستان میں امن اور خوشحالی پیدا فرما۔ اے اللہ جو اہل ایمان دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، ہم سب کا خاتمہ موت ایمان پہ فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔